بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حسین کے خطوط کے بارے میں آج آپ کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے ایک عزیز حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا حبیب، سلام ہو تم پر۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم الحرام سے ہی کربلا پہنچ چکے۔ دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ وہ ہمیں حق سے ہٹ کر باطل کی اطاعت پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے ہمارا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ہمیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یزید اور ابن زیاد اور ان کے حواریوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر تم عاشور کی عصر تک آ سکتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ قیامت کی عصر میں ملاقات ہوگی۔ والسلام، حسین بن علی۔ یہ خط اپنے عزیز حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین نے لکھا۔ دوسرا، جب حضرت حسین میدان میں اترے تو حضرت قاسم جو حضرت حسن کے بیٹے تھے ان کو کہا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میدان میں نہ اترو، تم واپس چلے جاؤ، میدان کے لیے میں کافی ہوں۔ انہوں نے بارہا اصرار کیا، حضرت حسین نے منع کر دیا، کہا کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھا ہوا تھا، اس دھاگے میں تعویذ تھا۔ انہوں نے وہ تعویذ کھولا، شاید حضرت حسین نے اس کو تعویذ سمجھا۔ جب وہ کھولا تو وہ خط نکلا۔ وہ خط امام عالی مقام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا، قاسم، یہ میرے بھائی حسین کے نام ہے، جب بھی زندگی میں اس پر مشکل آئے تم اس کے شانہ بشانہ رہنا، تم اس کے ساتھ کھڑے رہنا، میرے بھائی حسین کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑنا۔ حضرت حسین اہل بیت کے شہزادہ اور ان کی آنکھوں کے تارے تھے۔ ان کی بات کو اہل بیت میں بہت بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ تیسرا خط جو ان کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا ملا، اس وقت بھی کچھ اہل بیت حضرات نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم یہاں سے واپس مکہ یا مدینہ چلے جائیں، کیونکہ جو کوفہ سے ہمیں خط آئے تھے وہ بددیانتی پر مبنی ہیں۔ آگے آپ کو نقصان کیا جا سکتا ہے، آپ کو شہید کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، پھر آگے کی حکمت عملی تیار کریں۔ لیکن حضرت حسین کے سفیر بن کر جو مسلم بن عقیل گئے تھے ان کو ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے حضرت حسین سے اصرار کیا کہ آپ کو اگر واپس جانا ہے تو آپ چلے جائیں، ہم بدلہ لینے جائیں گے، ہم کربلا کوفہ کی طرف ضرور جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا کے میدان میں ان کو یزیدی فوج اور ابن زیاد کے لوگوں نے گھیر لیا۔ حق سے ہٹ کر فاسق فاجر لوگوں کی بیعت پر مجبور کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کی، فاسق فاجر لوگوں اور اسلام کے دشمنوں پر ہاتھ پر بیعت کرنا بھی گوارا نہ کی۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں موجود تھے، حالات ان کے حق میں نہ تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا، مجھے محفوظ راستہ دے دیا جائے، میں شام کی طرف روانہ ہونا چاہ رہا ہوں یا واپس مکہ اور مدینہ اپنے گھر جا رہا ہوں، چونکہ یزید کا حکم تھا کہ ان کو ہر صورت گرفتار کر کے میرے تک لایا جائے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرائی جائے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کو گوارا کیا، یزید جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اللہ حضرت حسین کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔